قمر صاحب بڑا ابرپٹ ڈیسیجن آیا ہے. ابرپٹ کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ بڑی جلد بازی میں لگتا ہے کہ یہ ڈیسیجن دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے طارق محمود جہانگیری کے حوالے سے, جس کی وجہ سے کوشچنز اور ڈاؤٹ ریز کیے جا رہے ہیں. دو چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں. جو ان کا ایک آرگومنٹ تھا کہ ڈوگر صاحب کو اس بینچ میں شامل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ان کے خلاف جو پٹیشن کی گئی ہے سینیورٹی کے حساب سے اس میں وہ پارٹی ہیں اور یہ طارق محمود جہانگیری صاحب بھی اس میں شامل ہیں. دوسرا, اس کا فیصلہ دینے کے لیے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں یہ کیس جانا چاہیے تھا؟ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما بعد, عاصم صاحب پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ بطور قانون کے طالب علم آپ مجھے یہاں طلب فرماتے ہیں, یاد فرماتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کا موقع دیتے ہیں. تو افسوسناک اس حوالے سے ہے کہ جہاں تک عدلیہ کا تعلق ہے, عدلیہ کے لیے ریموول کے لیے ایک میکنزم خاص دیا ہے. یہ نہیں ہے کہ جج ریموو نہیں ہو سکتا, خاص طور پر اعلیٰ عدلیہ کا 209 کا میکنزم سپریم جوڈیشل کونسل کا وہاں موجود ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل وہ ریموول کر سکتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس میں ڈائیورجنٹ ویوز ہیں, مختلف آراء ہیں کہ کیا کو ورنٹ ہو جس میں آج ریموول کا یہ جو فیصلہ آیا جس کے لیے میں ڈھونڈتا رہا کہ مجھے ڈیٹیلڈ آرڈر یا وہ ججمنٹ مل جائے, تو ابھی تک تو وہ یا کوئی پریسیڈنٹ مل جائے. جی پریسیڈنٹ اس میں دونوں طرف ہیں جی. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں 209 کے نیچے ہی ریموول ہونا چاہیے, اور کچھ حوالہ جات یہ بھی ہیں کہ نہیں کو ورنٹوں میں بھی اگر کوالیفیکیشن جہاں جج کی چیلنج ہو رہی ہو, کیونکہ یہاں پر یہ تھا کہ ڈگری جو خاص طور پر LLB کی ڈگری ہے وہ فیک ہے, کہ الزام یہ تھا, تو اس لیے وہ بطور جج کام نہیں کر سکتے. تو اس پر دونوں طرف حوالہ جات موجود ہیں. قمر صاحب انہوں نے کوئی تسلی بخش اس ڈگری کے جینوننس ہونے کے حوالے سے جواب دیا نہیں ابھی تک. آج پیش ہونا تھا وہ پیش نہیں ہوئے, اور بات یہ تھی کہ ان کو یہی ٹائم دیا گیا تھا کہ آپ اپنی ڈگری کو ثابت کریں, کیونکہ جامعہ کراچی کی جانب سے, کراچی یونیورسٹی کی جانب سے اس کو سسپینڈ کر دیا گیا تھا اور وہ جعلی ڈکلیئر ہو گئی تھی. اب ان کے جو کلیش آ رہا ہے بیچ میں کہ اسلامیہ کالج کے وہ انرولڈ اسٹوڈنٹ تھے ہی نہیں کبھی بھی, یہ بھی سامنے آ رہا ہے, جس کی بیس کے اوپر ان کا رزلٹ بنایا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ ڈگری کی ہے انہوں نے وہاں سے. اسی حوالے سے آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے جو جامعہ کراچی کا یہ فیصلہ تھا جو سنڈیکیٹ نے دیا وہ وہاں سسپینڈ تھا. تو یہاں پر کیا یہ پھر ممکن تھا کہ وہ کاروائی چلائی جاتی یا چلا لی جاتی, لیکن ایک موقع وہاں دیا جاتا, اور چونکہ اعتراضات بینچ پر بڑے سخت تھے تو چلیں یہی فیصلہ ہو سکتا ہو جاتا. لیکن کیا یہ ضروری تھا؟ ذاتی نوعیت کے اعتراضات بھی تھے. جی سر, جی بالکل. تو کیا یہ خود ضروری تھا؟ مجھے وہ رئیسانی صاحب جو وزیر اعلیٰ کوئٹہ ہوتے تھے, آپ کو یاد ہے, ان کا ایک بڑا شرافاک جملہ تھا کہ ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے وہ جعلی کیوں نہ ہو. بات تو یہ ہے کہ ڈگری تو ڈگری ہے. اب اعلیٰ منصب کے لیے ایک جج کی ڈگری, اب یہ مجھے بتائیے کہ آپ ماشاءاللہ آپ کو 10 سال سے زائد ہو گئے پریکٹس کرتے ہوئے, مطلب آپ کی فیملی میں مطلب سینئر موسٹ آپ کے سبزواری صاحب نام ہے, اصغر سبزواری صاحب کا نام ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ سے لے کر اسلام آباد کورٹس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو گنے چنے وکلا ہوتے تھے. تو قمر صاحب کیا ڈگری کو جج کرنا اتنا کمزور عمل ہوتا ہے پنجاب بار کے لیے یا اسلام آباد بار کے لیے کہ کسی کو لائسنس دینے سے پہلے چیک نہ کریں وہ؟ سر ہمارے ہاں تو پروسیس باقاعدہ, میں خود بھی ممبر رہا ہوں بار کونسل کا, تو ویریفیکیشن کا ایک پورا عمل ہے, اور HEC سے چونکہ ہو کے آتا ہے اور وہ ویریفیکیشن کا پروسیس ہر ایک کے لیے لازم ہے. البتہ یہ تھا کہ کچھ ڈگریز جو ہیں وہ ویریفیکیشن کا عمل سے گزر رہی تھی. یہ بیچ میں قصہ ہوا تھا, آپ کو پتہ ہے, وکلاء کی چھانٹی کی گئی تھی اور ویریفیکیشن کی گئی. پنجاب بار کونسل میں بھی کافی کی گئی, اسلام آباد بار کونسل میں بھی. تو ابھی میں ایٹ لیسٹ جو پچھلے 5 سال ہیں ان میں جو بھی انرولمنٹ, جو بھی بندہ وکیل بنا ہے, تو اس کے لیے ہم نے جب تک HEC سے ہمیں رپورٹ نہیں مل گئی, ویریفیکیشن نہیں ہوگی, تو کسی بندے کو انرولمنٹ نہیں دی. کیا ان کی HEC نے رپورٹ دی تھی کیا جو انہوں نے فارم اپلائی کیا تھا لائسنس کے لیے, اس میں اس کے لیے اسلامیہ کالج کراچی سندھ کا ذکر کیا ہوا تھا؟ اس میں عرض یہ ہے سر کہ چونکہ یہ 90s کے ایرا کی ڈگری ہے, تو یہ تب وہاں پنجاب بار کونسل ریگولیٹ کرتی تھی, تو کیا انہوں نے کی ہے یا نہیں کی ہے اس کا میں نہیں بتا سکتا. اور جہاں تک یہ کہ کچھ ہریڈلی کی ہوئی ججمنٹ آج کی, ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ فیصلہ شاید یہی ہوتا, لیکن اتنا ہریڈلی جلد بازی کی گئی, یہ کیوں یہ فیصلہ کیا گیا افسوسناک ہے. کیونکہ دیکھیے اس کا فائدہ آپ کو لگتا ہے کہ طارق محمود جہانگیری صاحب کو مل جائے گا فائدہ؟ دو کہ اگر ان کی ڈگری پھر بھی جعلی ہے تو سر فائدہ ڈیفینیٹلی, ایک بات یہ ہے نا کہ جی ان کو ایک فیئر اپرچونٹی رائٹ ٹو ڈیفینڈ کی نظر آ رہا ہے ایسے جیسے نہیں دی گئی, اور بہت جلد بازی میں فیصلہ سنایا گیا, اور غصے والا تو زیادہ ہو سکتا ہے. تو ایک افسوسناک صورتحال. اور دوسرا یہ کہ سر جج
اور خاص طور پر اعلیٰ عدلیہ کے جج کا اس طرح سے ریموول، یہ پیغام عام عوام کو کیا دیتا ہے جنہوں نے اپنے انٹرنیشنلی کیا پیغام دیا قمر صاحب؟ وہ متاثر ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، اور اسی لیے سیکیورٹی آف ٹینیور بھی دی گئی، اور یہ بھی دیا گیا کہ میڈیا ٹرائل کم از کم جج کا نہ ہو، ریموول ہو، اگر کوئی غلطی ہے، غلطی پر مبنی ہے تو 209 میں سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان کیمرہ پروسیڈنگز کرے اور ریموول کر لے. لیکن یہ جو پبلک یا میڈیا ٹرائل جو ہے اس سے مانے کیا گیا، کیونکہ منع ہے، کیونکہ لوگوں نے، عوام نے وہیں پر انصاف لینے جانا، انہی ایوانوں میں. اور اب کچھ جج صاحبان اپنے ہی ایک بردر جج کے خلاف جب اس طرح کریں گے تو بہرحال ایک ایگزامپل بڑی غلط، اور انسٹیٹیوشنل ڈیمیج بہت زیادہ ہے اس کے آفٹر شاکس بہت سنگین ہیں، خطرناک ہوں گے.